الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ أَوْ أَفْتُوكَ. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کا عنوان بہت ہی سنجیدہ عنوان ہے، اس لیے ہر آدمی اس مضمون کو، اس بات کو، اس ٹاپک کو، اس گفتگو کو سنجیدہ ہو کر کے سنے. اور یہ ٹاپک آج کا جو ہے بات ہے عائشہ عارف کی خودکشی کے اوپر ہے. میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، شادی بیاہ اسلام میں عبادت ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس امانت ہے. ایک دوسرے کے امانت کے بارے میں ان کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ہمارے یہاں تو شادی بیاہ کا رواج مختلف ہے، لیکن سعودی عرب میں دیکھ لیجئے، یہاں پر سب کچھ لڑکا دیتا ہے، جہیز لیا ہی نہیں جاتا. لیکن یہاں کا نظام جو ہے، شادی سے پہلے لڑکا اپنے لیے گھر بنائے، گھر کا ویوستھا کرے، گاڑی کا ویوستھا کرے، گھر میں جتنے سامان ہوتے ہیں اس کا ویوستھا کرے، تب شادی کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اجتماعی نظام ہے گھر کا، اس میں باپ ہی سب کچھ آل ہوتا ہے، اور وہ خود کماتا ہے، بیٹا کماتا نہیں ہے، اس کی شادی کر دیتا ہے تو کبھی کبھار وہ باپ مجبور ہو جاتا ہے. محترم سامعین و ناظرین کرام، عائشہ بھی شادی شدہ تھی، اور شادی میں انبن کے وجہ سے، جہیز ہو یا میاں بیوی میں محبت نہ ہو یا دیگر جو بھی صورتحال ہو، گھر میں نہ بنا. بات اتنے پہنچ گئی کہ وہ معصوم سی خوبصورت سی لڑکی ہنس کر کے دنیا سے چلی گئی، اور جاتے جاتے اپنے قاتل کو معاف کر گئی. کتنی بڑی دل کی، بڑی دل والی تھی، ہنس رہی تھی. میں نے سوچا کہ یہ ہنس رہی ہے ہم لوگوں پر، ہمارے سماج پر، ہمارے ملت پر، ہمارے انسانیت پر. اور وہ سابرمتی ندی جس کو دکھا رہی تھی، وہ اشارہ کر رہی تھی، اے سماج کے لوگوں، اے معاشرہ کے لوگوں، اے دنیا چلانے والوں، ڈوب مرو اس پانی میں. ایسی نوبت کیوں پہنچ گئی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور آپ نے اس کو ایسا کر دیا کہ وہ زندگی سے نا امید ہو گئی. عورت کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. بیٹی ہے تو رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو زحمت بنا دیا. ہم جب سے ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے، تب سے باپ فکر مند ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہیز کے سامان میسر کرنے ہیں، اکٹھا کرنا ہے. اس وقت موٹر سائیکل کی قیمت کیا ہوگی، سونا کا ریٹ کیا ہوگا، دیگر اشیاء کا اسی وقت سے سوچ شروع ہو جاتا ہے. لیکن بیٹی تو اسلام میں رحمت ہے. اس کو آپ اگر تربیت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اچھے گھر میں شادی کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے. بیٹی کا ایک روپ یہ ہے عورت کا. دوسرا روپ ہے بیوی. اگر بیوی کے شکل میں ہے تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں
سب نعمت ہے، اور سب سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ یہ تو رحمت ہے، یہ تو نعمت ہے۔ اور اگر وہی عورت ماں کے صورت میں ہے تو آپ اس کی خدمت سے جنت پا سکتے ہیں۔ باپ پر 3 گنا زیادہ فوقیت ہے ماں کو۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو میراث نہ دیا جاتا تھا، اسلام نے عورت کو میراث کا حکم دیا کہ باپ کے دولت میں اس کو حصہ دو۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، میں بھی 3 بیٹی کا باپ ہوں۔ بیٹیوں کے نظر میں، بیٹیوں کے دلوں میں والدین کے لیے جو محبت ہوتی ہے دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی یہ حادثہ ہوا، اور یہ حادثہ کوئی ایک نیا حادثہ نہیں ہے، یہ تو خود چلی گئی۔ بعض جگہوں پر تو پیٹرول، کراسن تیل، ڈیزل ڈال کر کے جلایا جاتا ہے، انسانیت کو جلایا جاتا ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے، اور مرد کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء۔ یہ قوامون کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حاکم ہیں۔ قرآن کہہ سکتا تھا الرجال حاکمون علی النساء، لیکن کہا قوامون۔ قوامون کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے اس میں کہ آپ جو اس پہ خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ کو اللہ نے فضل دیا ہے، عورت سے طاقتور ہیں آپ کے فزیکل طور پر آپ مضبوط ہیں، تو آپ اس عورت کے معصوم صنف نازک کی حفاظت کریں، ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کے اوپر خرچہ کریں۔ اس لیے قوامون بنایا گیا ہے، آپ کو مرد بنایا گیا ہے، رجال۔ عرب میں بھی کہتے ہیں یا رجل انت ما فی الرجال۔ ہمارے دیہات میں بھی کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کے سماج میں، کہ اگر مرد کے بیٹے ہو، میں اگر ایسا کام نہیں کیا تو مرد نہیں۔ لیکن مرد کا کیا یہ کام ہے کہ عورتوں پر ظلم کرے، اس کی زندگی کو اجیرن بنا دے؟ میرے محترم، قوامون بنیے، عورت کی حفاظت کرنے والا بنیے۔ سامعین کرام و ناظرین کرام، ابھی جو حالات ہوئے ہیں ہمارے سماج میں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی حالات، کوئی گھٹنا، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بولنے والے بولنے لگتے ہیں، تذکرہ کرنے والے تذکرہ کرنے لگتے ہیں، لکھنے والے لکھنے لگتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم اس چنگاری کو، جو امت کے اوپر تماچا لگا ہے عائشہ عارف کے صورت میں، اس آگ کو بجھنے نہ دیں۔ ہر آدمی اٹھیں اور اس کے خلاف جد و جہد کریں۔ اب آپ کہیں گے علماء کرام تو کر رہے ہیں کہ جو لوگ جہیز لیں گے، جو لوگ بارات لے کے جائیں گے، ان کا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ محترم سامعین ناظرین کرام، آپ سے نکاح پڑھواتا کون ہے؟ جو آدمی جہیز لیتا ہے اس کے گھر میں بھی مولوی ہے، وہ نکاح پڑھا گا۔ اور اگر کوئی نکاح نہیں پڑھائے گا لڑکا لڑکی کو، تو عدالت میں جا کر کے نکاح کر لے گا۔ اگر آپ شامل نہیں ہوں گے تو بھاگ کے شادی کر لے گا۔ کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو؟ ہمارے اسلام میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کہاں کمی نہیں رہ گئی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دیے، دنیا میں آئے، لوگوں کو بتایا، پڑھایا، تعلیم دیا، کس طرح سکھایا؟ علماء کرام اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں، لکھے ہیں۔ کس طرح وضو کا طریقہ سکھایا، کس طرح طہارت کا طریقہ سکھایا، کھائیں تو کس ہاتھ سے، کھانے سے پہلے کیا پڑھیں، کھانے کے بعد کیا پڑھیں، حتیٰ کہ باتھ روم سے فراغت کے بعد کس ہاتھ سے پاکی حاصل کریں، یہ سب بتایا۔ اور یہ سب بتانے کے باوجود بھی یہ بات
نہیں ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی، اور جس کا ایک معجزہ نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، 12 سے 13 14 ملک پر حکومت کرتے تھے، خلیفہ تھے، لیکن جب کرتا سلاتے ہیں تو آدھا اپنے حصے کا اور آدھا بیٹے کے حصے کا، یعنی ایک کرتے کے لائق کپڑا بھی نہیں تھا اس کے پاس، اور جب انتقال کیے تو غریب حالت میں ہوئے، غریب تھے جب انتقال، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ تربیت کا معجزہ ہے حضور کے۔ آج آپ سوچیں گے کہ یہ ابھی کے دور میں، جب یہ ابھی اقتصادی اکنومی روپیہ کا دور ہے، کسی کو کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی پوسٹ پر، دینی پوسٹ ہو دنیاوی پوسٹ ہو، کرسی پہ بیٹھا کے دیکھ لیجئے اس کا کیا حال ہوتا ہے، کہاں کل کیا تھا اور کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم میں کمی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں صرف عقیدے کی تعلیم دیتے رہے، فکر کی مضبوطی کی تعلیم دیتے رہے، حلال حرام پر نہیں گئے تھے۔ ہمارے درمیان بھی مدرسے ہیں، علماء کرام ہیں، کتابیں کی ترجمہ کی جاتی ہے، کتاب پڑھایا جاتا ہے، بولنے والے بولتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، لیکن کمی کہاں رہ گئی میرے نظر سے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم لوگ اسلام سے ہٹ گئے اور اپنے اپنے مذہب کی وکالت کرنے لگے، اپنے اپنے مسلک کی وکالت کرنے لگے۔ ہمارا امام جو کہتا ہے اس قول کو ترویج کرنے لگے، صحیح باتیں سامنے آئی اور اندیکھی کر دی۔ آج جلسہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی جلسہ ہوتا ہے، ہر مذہب والے جلسہ کرتے ہیں، مولوی تقریر کرتے ہیں، لوگ سننے والے سنتے ہیں۔ تقریر کس باتیں پہ ہوتی ہے؟ آمین کہو یا نہ کہو، رفع یدین پر، غیب داں پر بحث ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں تھے کہ نہیں تھے، توہم پرستی، تکہنات۔ بچہ پیدا ہوا تو یہ دھاگا باندھو، یہ نظر لگ گئی تو وہ ٹیکا لگاؤ، اس مزار پہ جا کر کے یہ مرادیں مانگ لو، ہر ضرورت تم کو یہاں اس مزار پہ مل سکتا ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ مولوی اگر نکاح میں آئے گا تو دلہا سے کہے گا کلمہ پڑھو، دلہا 2-3 گھنٹہ میک اپ روپ میں رہتا ہے اور تب اس کو کہتے ہیں دوری کا سنت پڑھو، وضو ہے کہ نہیں، اللہ عالم۔ مولوی نکاح پڑھانے آتا ہے، کہا کلمہ پڑھو، ہمارے ہی مذہب کے مولوی سے نکاح پڑھانا پڑے گا۔ کہاں ہے عقیدہ کی تعلیم؟ کہاں ہے ایمان کی تعلیم؟ کہاں ہے کہ ہم جو لوگ کریں گے آخرت کے دن حساب دینا پڑے گا؟ صحیح علم ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ صحیح کے طرف نہیں جا رہے ہیں کہ ہم تو دوسرے مذہب میں ہیں۔ حقیقت جہاں سے مل جائے، حق جہاں سے مل جائے، محترم سامعین و ناظرین کرام، اس کو نہ اپنا لو اور اپنے زندگی میں اس کو لاگو کرو۔ ہمارے سماج میں ہر آدمی مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، ایسا ہوگا، دنیا پر فوقیت ہوگی۔ خود مہدی نہیں بنیں گے۔ خود مہدی کیوں نہیں بنیں گے؟ کہ توہم میں پڑے ہوئے ہیں، جھاڑ پھونک میں پڑے ہوئے ہیں، تعویذ اور گنڈوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ تعویذ لگائیں گے تو بیماری دور ہو جائے گی، مزار پہ جائیں گے تو بیٹا ہو جائے گا، مرادیں پالیں گے، مولوی صاحب کو بلا کر کے فاتحہ کریں گے، بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آخری نبی تھے، پھر بھی دانت ٹوٹا، سر پھٹا، خون بہا، 313 سے لڑ گئے۔ عقیدے کی بنیاد، لوگ جان دے دیے لیکن ایمان سے نہیں ہٹے۔ ایمان کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں سماج میں کہ مولانا جو کہے وہ کرو اور جو کرے وہ مت کرو۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا کا، کہ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟
اور عوام یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. علماء کرام کہتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو ضمیر دیا ہے. ضمیر دیا ہے. آپ اس ضمیر کے حساب سے فیصلہ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صحابی آئے تھے پوچھنے کے لیے تو کہا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو. لوگ جو بھی فتویٰ دیں، دو قول علماء کرام کے، دو متضاد قول آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کے پاس دل ہے، اس سے فیصلہ کر سکتے ہیں، اس سے محاسبہ کر سکتے ہیں. آپ استفت قلبک، اپنے ضمیر سے پوچھیں. گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں آپ کو پریشان کرے، اور نیکی وہ ہے جو آپ کے دل کو اطمینان رکھے. ضمیر زندہ ہے، لیکن ہم لوگ اپنے ضمیر کی سنتے نہیں. علماء کرام، اللہ تعالی آپ کا رب ہے. محال ہے، مستحیل ہے جو آپ حق تلاشیں گے کم از کم 70 مرتبہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، وہ آپ کو ضلالت و گمراہی کی طرف لے جائے، ہدایت دیں گے. لیکن ہدایت لینے کی ضرورت ہے، صحیح اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر اتنے ہونے کے باوجود آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں 5 قسم کے لوگ جائیں گے. ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جو کہا الضعیف الذی لا زبر لہ، ایسے کمزور لوگ، ایسے علم نہ رکھنے والے لوگ جو اس کے بوڑی میں، جو اس کے دماغ میں دیا جائے اسی کو لیتے جاتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا. کوئی آدمی ہے بورا میں، کیس میں جو چاہتا ہے بھر دیتا ہے. وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کیا فائدے کی چیز ہے اور کیا فائدے کی چیز نہیں ہے. اور اس کا ادنا مثال میں دیتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ لوگوں کے پاس ہے. 70 سال سے پرسنل لا بورڈ کا قانون ہم لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ انگریز نے دیا، اس کو قبول کر لیے اور اس کو لے کر ڈھو رہے ہیں. کیا ہے پرسنل لا بورڈ؟ طلاق کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، میراث کا مسئلہ. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک امت اسلامیہ کی ترجمانی نہیں کرتا ہے تو ایک مسلک، ایک مذہب کی ترجمانی کرتا ہے. اور 70 سال سے ہم لوگ اس کو ڈھو رہے ہیں، جس میں اس مسلم پرسنل لا کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حلالہ کا ذکر ہے، جبکہ حلالہ اسلام میں جائز ہے نہیں. اللہ کے نبی نے لعنت کیا ہے، اور آج سازش کر کے حلالہ کیا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی عورتیں خودکشی کرتی ہے کہ طلاق کی تکلیف ہم برداشت کریں، عدت ہم گزاریں، اور اپنے تن کو کسی غیر کے سامنے 500 روپیہ میں، 1000 روپیہ میں سونپ دیں. بے عزتی، ضلالت ہم برداشت کریں. علماء کرام ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے اس کی ترجمانی کرتے ہیں حلالہ کا، اور ڈیبیٹ میں منہ کی کھانی پڑتی ہے، واپس آ جاتے ہیں. میرے محترم سامعین کرام، صحیح اسلام کی طرف آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں طلاق دینے والے کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں طلاق دینے والے کو کوڑوں سے پیٹھ کو پھوڑ دیا جاتا تھا. آج ہم لوگ اس قانون کو برداشت کیے ہوئے ہیں. کچھ دن پہلے ایک عالم نے فتویٰ دیا تھا کہ کسی خاص گروپ میں، غیر مقلد میں شادی مت کرو، کیونکہ وہ لوگ 3 طلاق کو ایک ہی طلاق شمار کرتا ہے. اور ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ ملت کے خاطر یہ بھی برداشت ہے. کوئی بات نہیں ہے، برداشت کر لیں. لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ حلالہ ہو؟ معمولی بات، میاں بیوی کی زندگی کا مسئلہ ہے، اسی لیے حلالہ پر بحث کر رہے ہیں. حلالہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صحیح دین کے طرف آئیں، صحیح دین کو سمجھیں، ایمان پر قائم کریں.
جہیز یا شادی بیاہ میں میاں بیوی میں جھگڑا، اس سب کے زندگی میں اسلام کو لائیں، خوشی خوشی زندگی گزاریں، جو ہے اس پر قناعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہوتا، لیکن کبھی کتنے دنوں تک کھانا نہیں بنتا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، اگر آپ میاں بیوی ہیں اور آپ کے درمیان اگر کوئی چیز بات ہو تو ڈسکس کریں، تو آرام سے، غصہ سے نہیں، اچھی باتیں بولیں، ایک دوسرے کا اہتمام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو رائے کو فوقیت دیں، نقد نہ کریں۔ قرآن میں بھی کہا اللہ تعالیٰ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ ماں ہو، ساس ہو، سسر ہو، داماد ہو یا شوہر ہو یا گھر میں ہو، جہاں بھی رہیں اچھی بات بولیں، کیونکہ یہ بولی بہت بڑا زہر ہے۔ اسی بولی کے خاطر عائشہ عارف دنیا سے چلی گئی۔ بولیں تو اچھی بات بولیں، سوچ سمجھ کر کرے بولیں، پیاری بات بولیں، جھگڑا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور شادی شدہ جوڑے سے میں التماس کرنا چاہتا ہوں کہ خوشی خوشی زندگی گزاریں۔ زندگی بہت کم ہے، 25 سال میں جا کے شادی کرتے ہیں، 25 سال آپ کا باقی ہے، اللہ زیادہ عمر سب کو دے۔ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کو اہتمام کریں، اور آپ مرد ہیں، اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیں۔ آپ عورت کے حمایت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے بنیں، اس پر ظلم کرنے والے نہ بنیں۔ محبت سے زندگی کو گزاریں۔ اور میں بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو کہیں جاتے ہیں کسی کے گھر میں، تو زندگی گزارنے، زندگی نام ہی ہے سنگھرش کا۔ خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، کمی بھی ہے، بیشی بھی ہے، کبھی بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، کبھی کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ سوچئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ہمارے آخری نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، جنت کی شہزادی، کام کرنے کے وجہ سے یہ جسم پر پانی کھینچنے کے وجہ سے نشان پڑ جاتا تھا، لیکن زندگی تو گزاری میل محبت سے۔ اور اگر آپ کے درمیان کچھ بات ہو جائے تو آپ اس کو کل پر ٹال دیں، کچھ بات ہو جائے اس کو کل پر ٹال دیں، صبر کریں، اللہ صبر کرنے کے لیے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کو خوشی خوشی گزاریں۔ اور ایک بات اور، اگر یہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر بات نہ بن پائے، لاسٹ بات ہو جائے، تو مردوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، رکھو تو اچھے طریقے سے رکھو، اور چھوڑنا ہے تب اس سے بھی اچھا طریقے سے چھوڑ دو۔ اور بیٹیوں، آپ گھبرائیں نہیں، شریعت نے جس طرح آپ کو مرتبہ بلند کیا ہے، اسی طرح شریعت نے آپ کو خلا کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی نہ بن سکے، نہ سنور سکے، لاسٹ ہو جائے زندگی، تو خودکشی کرنے کے طرف نہ جائیں۔ اب ماڈل نہ بنے خودکشی کرنے کا، دنیا کے سامنے میں آپ غلط کام نہ کریں، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ آپ کو دیکھا دیکھی کوئی کرے گا، اس کا بھی گناہ آپ کے اوپر جائے گا۔ آپ ماڈل بنیں۔ اسلام نے آپ کو خلا کا حکم دیا ہے، آپ خلا کے تلوار سے اس شخص کو جو آپ کی عزت نہیں کرتا ہے، آپ کا احترام نہیں کرتا ہے، آپ کا جینا دوبھر کر دیا ہے، خلا کی تلوار ماریں۔ اور انشاءاللہ میں سارے باپ، سارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سابق میں ہوا کرتا تھا کہ بیٹی جانا تو اس گھر سے تیری میت نکلے، بیٹی اگر کوئی ایسی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو تیرے ماں باپ کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، ویلکم، سواگتم، لیکن کوئی غلط قدم مت اٹھانا۔ محبت ایک طرفہ نہیں ہے۔ اللہ الف بین قلوبکم وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، حالات کے نزاکت کو سمجھیں، تحریک لائیں، لوگوں کے دروازے پہ جائیں،
اس کو جاگروکتا کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ میاں بیوی کی زندگی کتنی عظیم زندگی ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ لڑکیاں، یہ عورتیں ہمارے پاس جو آئی ہیں ان کو ہم کس طرح رکھیں۔ یہ سورہ نساء عورت والی سورہ بھی ہے، عورت کا بہت بڑا مقام ہے، مرد کا بھی مقام ہے، اور دونوں کو مل جل کر کے زندگی گزاریں۔ لیکن اگر انبن ہو جائے تو خودکشی، جو جان نعمت اللہ نے دیا ہے اس کو کسی کو لینے کا حق نہیں ہے، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ آنے والے پیڑھی کے لیے آپ ماڈل بنے، اس طرح کی کام کوئی نہ کرے جو اسلام میں حرام ہے، اور حرام کے ساتھ آپ کو اس کا تو سزا ملے گا ہی، آپ کے ماں باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر جائیں گے، سماج میں آپ کی کیا باتیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو ہر طرح کی مشکلات پریشانی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ازواجی زندگی کو بہترین کر دے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھا بولنے والا، اچھا ویوہار کرنے والا، بیویوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے والا، شوہروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے والا بنا۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ دے، اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ دے، ایمان میں طاقت دے، ایمان کی صحیح سمجھ دے، آخرت کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم جو کریں گے اس کو حساب دینا پڑے گا، اس لیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو آخرت پر ایمان میں زیادتی عطا فرما۔ محاسبہ ہمارا ہوگا وہ اس انداز سے دنیا میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کل حساب دینا پڑے گا۔ اور ابھی جو کورونا بیماری ہے پھر نیا روپ اختیار کر رہا ہے، اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس بیماری سے بچا، اور جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی بخشش عطا فرما، اور جو لوگ آنے والے ہیں ابھی ان کو تو ہدایت صراط مستقیم پر چلا، اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔